ادخلہ اللہ من ای ابواب الجنت الثمانیۃ شاء، 4 گواہیاں دینے والا زبان سے اور دل سے اور اپنے عمل سے۔ عبادت کے لائق کون؟ اللہ ہے۔ اور سب سے اعلی ہستی کون سی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ اور تیسری گواہی، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قیامت کا دن ہوگا، جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے، اللہ رب العزت فرمائیں گے جس دروازے سے چاہتے ہو جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک کو جنت میں جانے کے لیے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جنت میں جانے کا سب سے آسان راستہ، سب سے پیارا راستہ اور سب سے اعلیٰ راستہ توحید کا راستہ ہے۔ اتفاق ایسا ہے، میرے سامنے انتہائی معزز اور مکرم بھائی بیٹھے ہیں۔ کون میرا بھائی بتائے گا لا الہ الا اللہ کتنے حروف ہیں؟ 12 حروف پر مشتمل یہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی 12 حروف پر مشتمل ہے۔ 12 اور 12 کتنے ہوئے؟ دن اور رات کتنے گھنٹوں پر مشتمل ہے؟ 24 گھنٹے کامیابی سے گزارنا کوئی چاہتا ہے تو ان 12 اور 12 حروف پہ غور کر لیں۔ چند لمحات کے لیے آپ بھی غور کر لیں، میں دوسری بات بیان کر کے دوبارہ اس کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلا راستہ توحید کا راستہ ہے۔ دوسرا راستہ جنت میں جانے کے لیے جو قرآن مجید نے متعین کیا ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے وعدے سچے ہیں، یدخلہ جنات، اللہ رب العزت اس کو جنتوں میں داخل فرمائیں گے، تجری من تحتها الانہار، جس کے درختوں کے نیچے اللہ رب العزت نے نہروں کو جاری کیا ہوا ہے۔ تو 2 راستے سامنے آئے، توحید اور رسالت۔ ان 2 باتوں میں جب انسان کلیئر ہو جاتا ہے تو جنت کا راستہ بھی اس کے لیے صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن میں کلیئرنس لینا چاہتا ہوں کس بات کی؟ آئیے اپنی اس بات کی طرف۔ 24 حروف ہے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بتائیے عبادت کے لائق کون ہے؟ عبادت رکوع ہے، سجدہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، توکل ہے، انابت ہے، رجوع ہے، امید ہے، دعا ہے، پکار ہے، قربانی ہے، نذر و نیاز ہے، یہ سب کی سب عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ دوسرا سوال، اس پوری کائنات کے اندر جب سے آدم علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے ہیں، ان سے لے کے قیامت تک آنے والی آدمیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی کوئی ہستی پیدا ہوئی قیامت تک ہو سکے گی نہیں۔
جس طرح ان کی ذات پوری کائنات سے اعلیٰ ہے، ان کی صفات بھی پوری کائنات سے اعلیٰ ہے، ان کے اقوال بھی پوری کائنات سے، ان کا طریقہ اور سلیقہ اعمال اور افعال بھی پوری کائنات سے اعلیٰ ہے۔ اگر پوری کائنات ایک طرف ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ایک طرف ہو، تو عظمت کس کی ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقابلہ کر سکتا ہے کوئی؟ یہ ہے توحید، یہ ہے رسالت۔ اس لیے اللہ رب العزت نے لا الہ الا اللہ 12 حروف پر مشتمل یہ کلمہ ہے۔ کتنے نکتے ہیں اس میں؟ بولے، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ کتنے نکتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے نکتے ہیں؟ اگر 12 اور 12 24 حروف 24 گھنٹے کامیابی کے کوئی گزارنا چاہتا ہے، نہ توحید میں نکتہ آنے دے، نہ رسالت میں نکتہ آنے دے۔ اگر توحید اور رسالت میں، جس میں اللہ رب العزت نے بھی نکتے کو پسند نہیں فرمایا، اگر نکتہ آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ ناکامی کے راستے پہ چل نکلا ہے اور کامیابی کا راستہ بھول گیا ہے۔